السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ التین کی تفسیر۔ یہ صورت بھی مکی ہے، اور اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خاص اور اہم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ تو جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن ہم اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اگر ہم کھائیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ یہ شرک اور کفر میں آتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ تو کوئی بھی انسان باپ کی، دادا کی، سر کی، میری، آپ کی، روزی کی، روٹی کی قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی نہ کھائے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی تاکہ جو غلط عادتیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی ہو گئی ہے وہ چھوڑ دیں، توبہ استغفار کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور اپنے زبان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو سورہ تین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر۔ انجیر ایک پھل ہے، انجیر وہ کہتے ہیں تین عربی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی، زیتون تو جانتے ہی ہیں آپ، کی قسم کھائی ہے۔ تو یہاں واو جو ہے والتین والزیتون، یہ واو قسم والی واو ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی۔ تو انجیر ایک پھل ہے اور زیتون بھی ایک پھل ہے، اور یہ دونوں پھل بہت ہی زیادہ مفید ہے صحت کے لیے، کھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے، صحت کے لیے اچھی چیز ہے، اور زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے اور پھل بھی ہوتا ہے، اس کو کھاتے ہیں اور کھانا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ اور یہ دونوں پھل انجیر اور زیتون یہ فلسطین اور سیریا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اس سے تو ان دونوں پھلوں کی اہمیت کا تو اندازہ ہو ہی رہا ہے، پلس یہ کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے گویا کہ 2 ملکوں کی طرف اشارہ بھی ہے، فلسطین کی طرف اشارہ ہے اور سیریا کی طرف اشارہ ہے، ملک شام کی طرف، کیونکہ ان 2 ملکوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر اور نبیوں کو بھیجا ہے۔ فلسطین میں بہت سارے نبی پیغمبر کو نے بھیجا، اور سیریا میں اللہ نے بہت سارے نبی اور پیغمبروں کو بھیجا ہے، تو ان 2 شہروں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین اور قسم ہے سینا پہاڑ کی، یہ پہاڑ ہے اس کا نام طور، اور یہ پہاڑ مصر کے اندر ہے، اور مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو یہ طور پہاڑ جو ہے، سینا پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہاں سے اللہ نے گفتگو کی، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تھے۔ تو اس سے ایک جو مصر ہے، جس کو انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ نکلا، یہاں بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو بلد مطلب شہر، لیکن اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور امین مطلب امن والا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر امن ہی امن ہے، اللہ تعالیٰ نے امن ڈال دیا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، حتیٰ کہ پیڑ پودے کو کاٹنا منع ہے حدود حرم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، حرمت والا شہر اس کو بنایا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد اور بھیڑ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ کتنے امن و امان لوگ رہتے ہیں، سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے دنیا کے کسی کونے میں کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہوتا ہے، بھیڑ لگتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ کہ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں پورا سال کے 12 مہینے بھیڑ ہوتی ہے، کہ الحمدللہ امن و امان کے ساتھ، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، سب الحمدللہ عبادت کر کے اللہ کی اور سکون سے واپس آ جاتے ہیں۔
تو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو انجیل کی اللہ نے قسم کھائی، زیتون کی اللہ نے قسم کھائی، اور پہاڑ کی، طور نامی پہاڑ کی قسم کھائی، تین ہو گئے، اور چار مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، چاروں چیزیں اہم ہیں، تو ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم یہ ہے، یعنی قسم اللہ کھا کے کیا کہنا چاہ رہا، اب یہاں سے شروع ہوا، دیکھیے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، لقد دو تاکید آ گیا، تحقیق کی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین حالت میں پیدا کیا۔ تو اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ شکل و صورت اللہ نے کتنی خوبصورت اور اچھا بنایا ہے ہم تمام انسانوں کا۔ اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب ہم جانور کو دیکھتے ہیں، گائے کو دیکھیے، بکرے کو دیکھیے، مرغی کو دیکھیے، کوا کو دیکھیے، کس طرح سے یہ لوگ جھکے ہوتے ہیں، کس طرح کا منہ ہوتا ہے، کس کا پیر، کیسا ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہمیں اندازہ کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور سارے جانور دیکھے سے جھکے ہوتے ہیں، گائے بیل دیکھیے ایسے، لیکن انسان ایسے کھڑا ہے۔ پھر شکل و صورت، خوبصورتی، ہونٹ کی، آنکھوں کی، کان کی۔ جانوروں میں دیکھیے گائے بیل میں دم ہوتے، پوچھ، انسان میں پوچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی پوچھ دی تو سوچیے کیسا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ یا سینگ ہوتا، اگر بیویوں کے یا خواتین کے سینگ ہوتے، اگر لڑائی ہوتا، شوہر سے لڑائی ہوتی، تو جو بدتمیز قسم کی بیوی ہوتی ہے لڑاکو، تو سینگ مار دیتی شوہر کو، اور شوہر بیچارہ پیٹ پھٹا اس کا ہوتا، باہر گھوم رہا ہوتا، مر جاتا، ہاسپٹل میں ہوتا۔ تو کتنی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو سینگ مار کے شوہر کے تو ہلاک کر دیتی ہے، تو زخمی شوہر گھوم رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، سینگ نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، دیکھیے سبحان اللہ۔ اور اگر کہیں شوہر ظالم نکل جائے، بیوی بیچاری مظلوم ہے، تو شوہر مارے گا سینگ سے بیوی کو، وہ بیچاری ہاسپٹل میں ہوتی، پڑی ہوتی بیمار۔ کھر نہیں ہے، دیکھیے ہم انسانوں کے، جانوروں کے کھر ہوتے ہیں نا پیر کے قدم میں، جو بالکل ہڈی کڑک ہوتا ہے، جس پر چلتا ہے وہ آسانی سے بغیر چپل کے، وہ کھر اگر ہم انسانوں کو ہوتا ہے تو گھروں میں جھگڑے لڑائی ہوتے آپس میں، دیکھیے کھر مار مار کے ہلاک و برباد، لہو لہان کر دیتے۔ تو غور کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم لوگ ایسے بن گئے یوں ہی، اللہ نے ہمیں بنایا ایسا، اتنا خوبصورت اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا، تو ہم بنے ہیں، یوں ہی نہیں بن گئے، آٹومیٹک نہیں بنے۔ تو ان چیزوں کا بیان کرنے میں مقصد ہے کہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے پر چلیں، اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ یہ مقصد بیان کرنے کا۔ ہمیں سے کتنے لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، یہ سب کس لیے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں، یوں ہی رات دن سے نہیں گزر جاتے، اور ہم انسان یوں ہی نہیں بن گئے۔ تو اللہ نے بنایا ہے، تو اس سے اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے، اللہ کا احترام اور بھی کریں، اللہ کی بات ہمارے، اللہ کے بتاؤ طریقے پر چلیں، شکر گزار بندہ بنے، نہ شکر نہ بنے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے بہترین شکل و صورت ہم انسان کو پیدا کیا، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فطری طور پر بھی بہترین بنایا ہے، دوسری تمام مخلوق سے اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو کرسچن بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بچہ اگر گھر میں پیدا ہوا ہندو کے تو ہندو بنا دیتے ہیں وہ لوگ، یہودی گھر میں پیدا ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ اس کو بناتے ہیں، ورنہ بچہ اصل میں مسلمان ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ یہ بھی اس کا مطلب اس آیت کا کہ اللہ نے تو اچھی حالت میں ہم انسان کو پیدا کیا فطرت اسلام پر۔ کبھی دیکھیں کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو شرک کرنا شروع کر دے، نہیں۔ تو اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ شرک کفر نہیں کرتا، نہ اس کو جانتا ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے، بچہ بڑھتا ہے، تو ماں باپ اس کو جس طرف ڈھالتے ہیں، لے جاتے ہیں، بلاتے ہیں، کراتے ہیں، وہ بچہ کرنے لگتا ہے، اس طرح سے وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ڈھانچہ بنایا، ہماری ساخت، شکل و صورت، وہ بھی اچھی بنائی ہے، اور اللہ نے ہماری فطرت کو بھی اچھی بنائی ہے۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تب جا کے انسان ہم سے کو بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھتے ہوں کہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولے گا، وہ جو سچ ہے وہی بولے گا، لیکن ماں باپ اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اس کے دوست اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر کے، رشتہ داروں کو دیکھ کے، گھر والوں کو دیکھ کر کے بچہ غلط چیزیں، غلط حرکتیں سیکھتا ہے،
ظلم کرنا سیکھتا ہے، گالی دینا سیکھتا ہے. ورنہ بچہ تو بیچارہ بھولا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بچہ معصوم ہے بیچارہ، اس کو کیا پتہ گالی کیا ہے، لڑائی جھگڑے کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے، چوری کیا ہے. وہ تو بڑوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے. تو اللہ نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح سے اللہ نے اچھے بنایا الحمدللہ. تو باقی مخلوق سے اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے، اس بات کا ہم احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے خلاف نہ جائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں. نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، سیدھے راستے کو اپنائیں. یہ اللہ نے ہم پہ اتنی احسان کی اس لیے تاکہ اچھے ہم کام کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نیچوں سے نیچا کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے نیچے سے نیچا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان شرک کرے یا کفر کرے تو اس کو ہم نچلے کھائی میں پہنچا دیتے ہیں. تو جہنم ایسی بری جگہ، پھر جہنم میں اور بھی طے ہے نا، اور جتنا نیچے جائے گا اتنی اور عذاب میں جائے گا. تو اگر انسان شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی اچھے انسان کو نیچے سے نیچے گہرائی میں پہنچا دیتا ہے عذاب کے، ہولناکی کے، تکلیف کے، جو جہنم میں اللہ نے بنا رکھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ اس کو نیچے سے نیچے پہنچا دیتے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہوا کہ جہنم میں اللہ پہنچا دے گا شرک اور کفر کرنے والے کو. دوسرا مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو ایک دم بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں، بڑھاپے میں، یہ کتنا ارذل العمر، بہت سے اس کی ایج ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، وہ نہ دین کے کام کا نہ دنیا کے کام کا رہتا ہے، بیچارہ بہت ضعیف کمزور، کسی لائق نہیں بچتا ہے. تو بہت زیادہ بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. وہ بھی اس آیت کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، دو یاد رکھیے کہ تو جہنم کے نیچے پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا پھر اللہ کچھ لوگوں کو بہت بڑھاپے میں، بہت زیادہ عمر میں پہنچا دیتا ہے. اب اگلی آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لائے. تو ایمان تمام چیزوں پر لانا ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ایمان کے ٹوٹل 6 ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 آخری اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے، سب کچھ جو کچھ ہمیں زندگی میں ملتا ہے اچھا برا، وہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. اچھی تقدیر یعنی خوشی کی چیز، اچھی چیزیں، نعمتیں جو مل رہی ہے، اچھی تقدیر ہے. اور بری تقدیر یعنی جو مصیبت ہے، پریشانی، آزمائش ہے، بری تقدیر ہے، وہ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. جو کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو مصیبت ہماری زندگی میں آ گئی وہ لکھا ہوا نہیں تھا اور آگے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. جو کچھ لکھا ہوا وہ آتا ہے، الگ سے کچھ نہیں آتا. تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. اس لیے کہتے ہیں صبر کرے آزمائش میں، مصیبت میں، پریشانی میں انسان ہے. تو 6 جو ایمان کے ارکان ہیں، سب پر ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. وعملوا الصالحات، نیک عمل. ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، سب کچھ مان لیا، اور عمل نہیں کر رہے. کتنے مسلمان ہمارے مجھے نماز ہی نہیں پڑھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر انسان جہنم چلے جائے گا. آپ مسلمان، آپ نے کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی، آپ کا جہنم میں جانا پکا کنفرم ہے. یاد رکھیے، کیونکہ کلمہ کے بعد جو سب سے پہلی ضروری چیز ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، وہ ہے نماز. بہت سارے نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، سب کام کرنا ہے، لیکن تمام اچھے کام میں سب سے نمبر 1 پہ کیا ہے؟ نماز. وہ بھی جمعہ کی نہیں، 5 وقت کی. صرف رمضان کا نہیں، سال کے 12 مہینے، مرتے دم تک. قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں. اللہ اکبر. اور جو لوگ سستی اور کاہلی برتتے ہیں نماز میں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی ہو جو نمازی کیا کرتے ہیں؟ سستی کاہلی کرتے ہیں. تو جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہلاکت، بربادی. جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. تو پہلی فرصت میں توبہ استغفار کر کے نماز کی پابندی کریں. دنیا کی ساری چیزیں چھوٹ جائیں مگر نماز نہ چھوٹے. اب ٹرین میں، اب جہاز میں، اب ڈیوٹی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، گھر پر ہے، باہر ہے، سفر میں ہے، کہیں بھی ہے، نماز پڑھنی ہے. کھیت میں ہے، باغ میں ہے، رشتہ دار کے گئے، شادی میں گئے، پروگرام میں گئے، نماز پڑھی. نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے.
پہلی فرصت میں نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان کی نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا. جہاد انسان کر رہا ہے, دشمن سے لڑ رہا, دشمن سامنے ہے, کبھی بھی قتل کر سکتا ہے دشمن, رائٹ, جان جا سکتی ہے ہماری, پھر بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا آدھی فوج دشمن سے لڑے گی اور آدھی فوج پیچھے ہٹ کر کے نماز ادا کرے گی. میدان جنگ میں ہیں, سامنے دشمن اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا کوئی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اپنے لیے کر رہے ہیں نہ خاندان کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ نے نماز کو اس حالت میں معاف نہیں کیا ہے. تو اب سوچیے کہ کوئی انسان سفر کی وجہ سے, ٹرین میں ہونے کی وجہ سے, ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے, کیا انسان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, سارے نیک کام جو فرائض واجبات اس کو ادا کرنا ہے, جو ذمہ داری ہم پر اللہ نے عائد کی, فرض قرار دیا, تو نیک کام کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ فلہم اجر غیر ممنون, تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ممنون مطلب ختم ہونا, غیر مطلب نہیں, غیر ممنون کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ایک یہ ہوگا کہ جو انسان صحت کی حالت میں یا مقیم رہتے ہوئے کوئی نیک کام کرتا تھا, تو سفر میں چلا گیا تو وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کو ثواب دے گا. صحت کی حالت میں نیک کام کرتا تھا, بیمار پڑ گیا, اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا رہے گا, اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا. یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے روزانہ, لیکن آپ بیمار پڑ گئے, ایک ہفتے نہیں پڑھ پائے آپ تہجد, پھر بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا. اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان نیک کام کرتا ہے, کوئی انسان عورت مرد نیک کام کرتا ہے صحت کی حالت میں, تو بیمار پڑ جائے اور اس نیک کام کو بیماری کے سے نہیں کر پائے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کہ وہ انسان صحت کی حالت میں وہ کام کر رہا تھا. اسی طرح انسان مقیم تھا اور وہ کوئی اچھا کام کر رہا تھا, لیکن سفر میں ہونے کی سے اچھا کام نہیں کر پا رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے کہ وہ گھر پر تھا, مقیم تھا اور وہ نیک کام کر رہا تھا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو جو انسان نیک, جو ایمان لائے اور نیک کام کرے, اچھے کام کرتا رہے, تو اس کی جو نیکی وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے, وہ کنٹینیو جاری رہتی ہے. اس کو یہ نہیں کہ ہم سفر میں نماز چھوڑے, وہ بات نہیں ہے. فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا, باقی کوئی دوسرے کام, جیسے تہجد ہے, باقی کوئی نفلی چیزیں ہیں, اور بھی کوئی کام اچھے اچھے کام کرتے تھے گھر میں, لیکن زیادہ سفر میں تو وہ کام نہیں کر پائے گا سارا جو انسان گھر پہ رہ کے کرتا ہے. اسی طرح بیمار ہے تو فرض نماز پڑھنی ہے, فرض چھوڑ نہیں سکتے بیماری میں, یاد رکھیے نماز چھوڑنا کفر ہے. تو فرض نماز تو کتنے بھی بیمار آپ کو نماز پڑھنی, ہاسپٹل میں پھر بھی نماز پڑھیے, گھر میں پھر بھی نماز پڑھیے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, کہیں بھی ہے, ڈیوٹی پر ہے, نماز پڑھیے, نماز معاف نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اب بیمار پڑ گیا تو کچھ دوسرے کو نوافل چیزیں, نفلی چیزیں, نفلی نماز ہو یا دوسری کچھ عبادت ہو, دوسری نیک کام ہو جو آپ صحت کی حالت میں تندرستی میں کرتے تھے, لیکن بڑھاپے میں ہونے کی سے نہیں کر پا رہے ہیں یا بیماری کی سے نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا. یہ مطلب ہے. اللہ اکبر. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا جو ثواب یا اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی, اس کا اچھا بدلہ, اس کا یہ بھی ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ نعمتیں ایسی ہمیں دے گا کیوں کبھی ختم نہیں ہوگی وہ نعمت اللہ کی طرف سے. نہ کوانٹیٹی کے ساتھ وہ چیز ختم ہوگی اور نہ لذت کے حساب سے وہ چیز ختم ہوگی. یعنی دنیا میں ہم کتنا بھی پیسہ کما لیں تو جب ہم کچھ کھاتے ہیں, پیتے, کچھ لیتے ہیں تو پیسہ ختم ہوتا ہے نا ہمارا, کم پڑ جاتا ہے, نہیں لے پاتے ہیں. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. آپ جتنا بھی کھائیں گے اچھی سے اچھی کوالٹی ملے گی, جتنا بھی کھائیں پیئیں, کپڑے چینج کریں, روز چاہیں تو کپڑے بدل سکتے ہیں, بہترین کپڑے آپ کو ملیں گے, قیمتی کپڑے, کھانا پینا ایک دم فریش بالکل, گوشت, مچھلی, سبزی, دودھ, دہی, فروٹس, پھل, میوے, جتنے آپ کو چاہیے, جو چاہیے آپ کو مل جائے گا حاضر. تو کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسرا کہ اس کی لذت ختم نہیں ہوگی. اس میں اور بھی گہرائی دیکھیے. یعنی اگر کوئی انسان دنیا میں بہت مالدار ہے, بہت پیسے والا ہے, ارب پتی انسان ہے, تو اس کے پیسے ختم نہیں ہوتے, خوب کھا رہا ہے, جو چاہے کھا سکتا ہے نا. لیکن ایک کمی کیا ہو جاتی ہے دنیا کے اندر کہ جب آپ یا وہ انسان روز گوشت کھا لے, روز مچھلی کھائے, روز سبزی کھائے, روز پھل کھائے, دل اوب جاتا ہے, بھر جاتا ہے کہ نہیں اب نہیں کھانا, اب تھوڑا چینج کریں گے, ہے نا, دل بھر جاتا ہے. تو وہ اس کے پاس وہ نعمت موجود ہے کھانے پینے کی, سبزی ہے یا گوشت مچھلی ہے, دودھ ہے یا کوئی اچھے فروٹس ہیں, لیکن اس کی لذت ختم ہو گئی, اس کو وہ مزہ نہیں آ پا رہا ہے روز کھانے کے لیے, روز بریانی کھا رہا ہے, اس کا من بھر گیا ہے, تو یہ ختم ہو گئی نا لذت, خوشی اس کو جو ملتی تھی, تو کچھ دن روک دیتا ہے. جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی, آپ کبھی اکتائیں گے نہیں, آپ کا من کبھی بھرے گا نہیں,
یعنی جب بھی دوبارہ کھائیں گے کہ نئی لذت ملے گی، نئی مٹھاس ملے گی، ایک نئی خوشی ملے گی، ایسا لگا پہلی بار کھا رہے ہیں. اکتاہٹ نہیں ہوگی، ملل نہیں ہوگا کہ کھا لیا یار بہت ہو گیا بس چھوڑ دے یار اب من نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہوگا. جب بھی کھائیں گے دوبارہ ایسا لگا پہلی بار کھا رہے ہیں، ایک نئی لذت، ایک نئی مٹھاس، انجوائے، خوشی. تو وہ مطلب بھی اس آیت کا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات دیکھیے، سبحان اللہ. ہم غور نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر، ہم غور نہیں کرتے اللہ کی آیات میں، ہم غور نہیں کرتے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی رکھی ہے یا پھر اللہ دینے والا ہے جنت کے اندر. تو اللہ نے آگے کہا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کہ تجھے قیامت کے دن سے تمہیں کس چیز نے قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کر دیا ہے. کہ تم قیامت کو جھٹلا دیتے ہو یا اللہ کی شریعت کو، دین کو جھٹلا دیتے ہو. دونوں بات مطلب اس کا. بالدین، دین سے مراد یا تو دین اسلام، اتنی ساری چیزیں باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود تم دین اسلام کو، شریعت کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو اللہ نے بھیجا آسمان سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، تو پھر کیوں اس دین کو جھٹلا دیتے ہو؟ کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر؟ اور دوسرا یہ کہ قیامت کو کیسے جھٹلا دیتے ہو؟ کہ قیامت تو برا، قیامت آنے والی ہے، جزا ہے، سزا ہے، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اچھا بدلہ، برا کرے گے تو سزا ملے گی. تو ان چیزوں کو جھٹلانے پر تمہیں آمادہ کس چیز کرتی ہے؟ کیوں ایسا کر دیتے ہو؟ اتنی سچائی موجود ہے، اللہ باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، سب کلیئر ہے، پھر کیسے جھٹلا دیتے ہو؟ سوچتے نہیں، عقل نہیں، دماغ نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور آخری آیت میں بالکل اللہ نے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے. تو جو کچھ اللہ نے شریعت میں، دین میں ہمیں دی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اللہ حکمت والا ہے. یہ مناسب ہے، بہتر ہے. شریعت کا سارا حکم حکمت پر مبنی ہے. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یا خواتین کو پردہ کرنا ہے، یا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں حکمت ہے. اللہ حکمت والا ہے، سب سے بڑا حکمت والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے اندر حکمت ہے، خود ہمارے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، اس کے اندر اللہ رکھے ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، یا کوئی چیز شریعت کی باتیں اللہ نے عورت یا مرد کی ایسی نہیں رکھی جو ہمارے فائدے کی نہ ہو، جس کا فائدہ دنیا یا آخرت میں نہ ہو. یوں ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہر چیز کے اندر خود فائدہ ہے، حکمت ہے، حکمت کی باتیں اللہ نے رکھی ہے، اور ہر حکم کے اندر حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکمت والا ہے. یہ مطلب اس بات کا کہ سب سے بڑا حکمت والا ہے، کہ ساری چیزیں ہیں وہ بالکل صحیح ہے، مناسب ہے. اور پھر یہ بھی حکمت کی بات ہے کہ جو انسان اچھا کام کرے گا اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور جو برا کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے تو پھر کیا انصاف ہوگا؟ ایک انسان جو نمازی اب نماز بھی پڑھتے ہیں، خواتین اب پردہ بھی کرتی ہیں، اب حرام چیز سے بچتی ہیں، لیکن دوسری عورت جو پردہ نہیں کرتی، بے حیائی کا کام کرتی ہے، مرد جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہ کون سی حکمت کی بات ہو گئی؟ حکمت یہ نا کہ ہاں جو اچھا کرے اچھا ملے، برا ہے تو برا ملے. اور دوسرے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو حکم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، اور حاکم کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر حاکم ہے، سب سے اچھا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. بہترین حاکم ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے حاکم ہونے کا جو پاورفل ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی سی ایم بنتا ہے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو چھوڑیں، خود ہمارے سماج میں، گھر میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو بھی تھوڑا پاور میں آتا ہے، طاقت کے اعتبار سے، پیسے کے حساب سے، تو کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم کرنا، اپنے ماتحتوں پر، اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے نا. ستاتا ہے، پیسے کا استعمال کر کے، پاور کا استعمال کر کے، طاقت کے ساتھ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. کوئی بہو طاقتور آ گئی، ساس کو جینا حرام کر دیتی ہے. کوئی ساس طاقتور رہتی ہے تو بہو کا جینا حرام کر دیتی ہے. ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، جھاگ کے اندر کوئی بیوی شوہر کا جینا حرام کر کے رکھی ہوئی ہے، دمک بن کے گنڈا گردی کرتی ہے. کوئی شوہر اگر ظالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا پاور جس کو ملا کہ اس کے انڈر میں جو ہے یا مٹھی میں آ گیا، یا ستا سکتی ہے، تو ستانا شروع کر دیتا ہے. استغفر اللہ. جبکہ خود ایک کمزور انسان ہے، خود اس کو بھی کوئی مار سکتا ہے، اس کو بھی کوئی ستا سکتا ہے، اس پر کوئی اور ظلم کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا نہیں. لیکن اللہ تو پاورفل، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ عورت پر، نہ مرد پر، نہ امیر پر، نہ غریب پر، نہ بادشاہ پر.
کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کتنا بہترین حاکم ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی پر، کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. اللہ اگر کسی کو عذاب دیتا ہے تو اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے کہ اس نے نافرمانی کی گناہ کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، رحمت ہے. تو اس طرح سے سورۃ 3 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.